کیا آپ لوگ جنرل قذافی کو جانتے ہیں؟ اگر نہیں تو چلیے کچھ سیکھتے ہیں۔ معمر محمد ابو منیار القذافی تقریباً 1942 20 اکتوبر 2011 لیبیائی انقلابی سیاستدان اور سیاسی نظریہ کار تھے جو 1969 سے لے کر 2011 تک لیبیا کو حکومت کرتے رہے۔ انہوں نے پہلے لیبی عرب جمہوریہ کے انقلابی چیئرمین کے طور پر 1969 سے 1977 تک خدمت کی اور پھر لبرل صدر عظیم سوشلسٹ پیپلز لیبی عرب جماہیریہ کے طور پر 1977 سے 2011 تک حکومت کی۔ شروع میں عرب قومیت اور عرب سوشلزم کے نظریہ پر علاقائی تھے، لیکن بعد میں قذافی نے اپنے خود کے تیسرے بین الاقوامی نظریے کے مطابق حکومت کرنا شروع کیا۔ 1977 میں قذافی نے لیبیا کو ایک نیا سوشلسٹ ریاست میں تبدیل کیا جسے جمہوریہ جماہیریہ عوام کا ریاست کہا گیا۔ انہوں نے حکومت میں ایک علمی کردار قائل کیا لیکن فوج اور انقلابی کمیٹیز کے سربراہ رہے جو امن برقرار رکھنے اور اختلافات کو دبانے کے ذمہ دار تھے۔ دہائیوں اور 19ویں صدیوں میں لیبیا کے ناکام سرحدی جدوجہد مصر اور چاڈ کے ساتھ غیر ملکی جنگجوؤں کی حمایت اور پان ایم فلائٹ 103 اور UTA فلائٹ 772 کے دھماکوں کا الزام نے اسے دنیا بھر میں تنہا چھوڑ دیا۔ اسرائیل، ریاستہائے متحدہ اور برطانوی کے ساتھ خصوصی دشمنانہ تعلقات بنے جس کی بنا پر 1986 میں امریکہ نے لیبیا پر بمباری کی اور ملک پر متحدہ قومیں کی طرف سے معاشی پابندیاں لگا دی گئیں۔ 1999 سے قذافی نے پین اربیت کو چھوڑا اور پین افریقانسم اور مغربی ملکوں کے ساتھ دوبارہ تشویش اور دوستی کو بڑھانے کی سرحد کی۔ انہیں 2009 سے 2010 تک افریقی یونین کے چیئرپرسن بنایا گیا۔ 2011 عرب ہوائی کے درمیان مشکلاتی کے باوجود شرقی لیبیا میں فساد اور بے روزگاری کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے۔ حالت میں اہتمام کے ساتھ ناتو نے انقلابی قومی انٹرنیشنل کو NTCA کے خلاف فوجی مداخلت کی جس کی بنا پر قذافی کی حکومت گر گئی۔ انہوں نے صرف سرتی میں چھپ جانے کی کوشش کی لیکن انہیں NTC کے ملیٹنٹس نے گرفتار کیا اور مار دیا۔ 1981 میں نیا سن ملک امریکہ رونالڈ ریگن نے لیبیا کے ساتھ ایک سخت لائن پر عمل کیا، اسے سوویت یونین کے پپٹ ریجیم کے طور پر دیکھتے ہوئے۔ قذافی نے سوتوہے کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کو اجاگر کیا۔ 1981 اور 1985 میں مسکو کا دورہ کیا اور وارسا سے شامل ہونے کی دھمکی دی۔ سوتوہے نے باوجود اسے غیر متوقع انتہا پسند دیکھا۔ اگست 1981 میں امریکہ نے خلیج سرتی میں فوجی مشقیں کیں جس علاقے کو لیبیا نے اپنی سرحدی پانی کا حصہ قرار دیا تھا۔ امریکہ نے 2 لیبیائی سو-22 ہوائی جہازوں کو مار گرایا جو انٹرسپٹ کورس پر تھے۔ واشنگٹن ڈی سی میں لیبیائی سفارت خانہ بند کرتے ہوئے ریگن نے لیبیا میں کام کرنے والی ریاستی شرکتوں کو امریکی عملہ کی تعداد کم کرنے کی تجویز دی۔ دسمبر 1981 میں وائٹ ہاؤس نے دعویٰ کیا کہ قذافی نے ریگن کو ہت کو کرنے کے لیے ایک ہٹ سکواڈ بھیجا ہے جس کا قائد کارلوس زی جیکل تھا جو قذافی کی حفاظت میں 1975 اوپیک چھاپا کے بعد لیبیا میں رہا کرتا تھا۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ الیگزینڈر ہیگ، دفاع کے سیکریٹری کاسپر وائنبرگر، صدر کے مشیر ایڈون میسی، چیف آف اسٹاف جیمز بیکر اور ڈپٹی چیف آف اسٹاف مائیکل ڈیور بھی ممکنہ ہدف تھے اور ان کو خصوصی سیکیورٹی دی گئی۔ امریکی سفیر میکسول میم ریب، جو یہودی تھے، اپنی زندگی کی خدمت میں دھمکیوں کی بنا پر فوری واشنگٹن بلا دیے گئے۔ قذافی نے الزامات کو انکار کیا۔ اسے لیبیائی آرمڈ ریولوشنری فشنز کے ساتھ منسلک ہونے کا الزام بھی لگا، جو نے US ملٹری اٹیشے چارلز آر. رے اور اسرائیلی ڈپلومیٹ یعقوب بارسیمانٹوو کو پیرس میں قتل کیا تھا۔ مارچ 1982 میں امریکہ نے لیبیائی تیل کی پابندی لگا دی اور جنوری 1986 میں تمام امریکی شرکتوں کو ملک میں کام کرنا بند کرنے کا حکم دیا، حالانکہ لیبیائی حکومت نے ان کی تنخواہ دگنا کر دی تھی۔ اسپرنگ 1986 میں US نیوی نے دوبارہ خلیج سرتی میں مشقیں کیں، لیبیائی فوج نے جواب دیا لیکن ناکام رہے جبکہ US نے کئی لیبیائی جہازت ڈبا دیے۔ ڈپلومیٹک تعلقات بھی UK کے ساتھ خراب ہو گئے جب لیبیائی ڈپلومیٹس کو الزام لگا کر یوون فلیچر، ایک برطانوی پولیس وومن، کی قتل میں ملوث ہونے کا الزام لگا۔
یہ واقعہ اپریل 1984 میں ان کے لندن کے سفارت خانے کے باہر مستقر برطانوی پولیس وومین کو قتل کرنے کے الزامات میں ہوا۔ 2011 میں عرب اسپرنگ کے آغاز کے بعد قذافی نے تونسیائی صدر زین العابدین بن علی کے حملہ کی مخالفت میں بات چیت کی، جو تونسی ریولیوشن کی خطرے میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بن علی نے وہاں جماہیری نظام لانے کا اختراع دیا تو تونس کے لوگ خوش ہو جائیں گے۔ لیبیا کی حکومت نے داخلہ کی مختلف تدابیر انتہائی قیمتی متخذ کیں، جیسے کہ خوراک کی قیمتوں میں کمی، فوج کے قادوں کو ممکنہ منحرفین سے پاک کرنا اور کئی اسلامی قیدیوں کو رہا کرنا۔ یہ بے نتیجہ ثابت ہوا اور 17 فروری 2011 کو قذافی کی حکومت کے خلاف بڑے پروٹیسٹ ہوئے۔ تونسا مصر کی طرح لیبیا عام طور پر مذہبی طور پر ہمگن ہوتا تھا اور اس میں کوئی مضبوط اسلامی تحریک نہیں تھی، لیکن بدھائی کا سسٹم اور مروج پروینگ سسٹمز کے خلاف عام تنازع تھا، جبکہ بے روزگاری تقریباً 30% تک پہنچ گئی تھی۔ شورشیوں کو نشہ آور اور القاعدہ سے جڑا ہونے کا الزام لگاتے ہوئے قذافی نے اعلان کیا کہ وہ لیبیا چھوڑنے کے بجائے شہید ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ شورشیوں کو ہر گلی، ہر گھر اور ہر الماری میں ڈھونڈا جائے گا، تو فوج نے بنغازی میں مظاہرین پر فائر کھول دیا، جس میں سوروں کو قتل ہوا۔ حکومت کی پراتکلف کو دیکھ کر کئی بڑے سیاستدان استعفا دے یا شورشیوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ شورشیوں نے لیبیا کے کم ترقی یافتہ مشرقی حصے میں تیزی سے پھیلنا شروع کیا۔ فروری کے اختتام تک بنغازی، مصراتہ، البیدے اور تبرق جیسے مشرقی شہروں کو شورشیوں کا قبضہ تھا، اور بنغازی میں قائم ہونے والے نیشنل ٹرانزیشنل کونسل (NTC) نے ان کی تشکیل دی تھی تاکہ انہیں نمائندگی کرے۔ اپنے گردوں اور ایک چھوٹے دستہ کے ساتھ، جس میں معتصم، سیکیورٹی چیف منصور ڈھاؤ اور دفاع وزیر ابو بکر یونس جبر شامل تھے، قذافی نے مسلسل طور پر رہائی کا پتہ بدلتے رہنا شروع کیا تھا تاکہ نیٹو اور NTC کے بمبارے سے بچ سکیں۔ انہوں نے اپنے دنوں کو دعا اور قرآن کی تلاوت میں مصروف کر دیا۔ 20 اکتوبر کو قذافی نے اپنے خاندان کے لیے آخری آڈیو پیغام ریکارڈ کیا، جو بعد میں الحدث نے عوام کو دکھایا، اور پھر سرتی کے ڈسٹرکٹ 2 سے باہم مل کر ایک شہر فوج کاروان میں نکلے۔ ڈھاؤ کے مطابق یہ ایک خودکشی مشن تھا کیونکہ قذافی چاہتے تھے کہ وہ اپنے پیدائش کے قریب ہی جرف ویلی میں ہی مر جائیں۔ تقریباً 8:30 بجے نیٹو بمبارے نے حملہ کیا، کم سے کم 14 گاڑیاں تباہ ہو گئیں اور کم سے کم 53 افراد کو مار گیا۔ کاروان بکھر گیا اور قذافی اور ان کے قریبی لوگ نکستے گئے ایک قریبی ویلا کی طرف، جس پر مصراتہ کی شورشی ملیشیا نے بمباری کی۔ ایک تعمیراتی سائٹ کی طرف بھگتے ہوئے قذافی اور اس کے اندرونی دستے نے ڈرینیج پائپس میں چھپ کر اپنے ساتھی لڑ رہے مرکے میں، جس میں قذافی نے ایک گرینیڈ بلسٹ کے نتیجے میں سر کی چوٹی پائی جبکہ جبر کو مار گیا۔ مصراتہ کی ملیشیا نے قذافی کو گرفتار کیا، جس کے دوران انہیں پکڑنے کی کوشش کرتے وقت شدید زخمات پیدا ہوئے۔ یہ واقعات ایک موبائل فون پر فلم کی گئی۔ ایک ویڈیو میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قذافی کو کسی قسم کے چیڑے چھلانگ شاید بیونٹ کے ساتھ کسی قسم کے چھیورے چھکے سے چھیدا جا رہا ہے۔ ایک پک اپ ٹرک کے سامنے کھڑا کیا گیا جس پر چڑھا لیا گیا، لیکن جب وہ چلتا گیا تو وہ گر گیا۔ اس کا نیم ننگا جسم پھر ایک ایمبولینس میں رکھا گیا اور مصراتہ لے جایا گیا۔ پہنچنے پر اس کا موت ثابت ہوا۔ آئیشیٹ NTC کی رسمی چھوڑوں میں یہ دعویٰ کی گئی کہ قذافی نے کراس فائر میں پکڑ لیا گیا اور گولیوں کی چوٹوں سے ہلاک ہو گیا۔ دیگر دیکھنے والوں کے اکاؤنٹس کے مطابق شورشیوں نے قذافی کو پیٹ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ دوستوں، اب بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں جنرل قذافی کے بارے میں کچھ بتائیں کہ جو کچھ ہم نے کہا تو کیا جنرل قذافی جیسے شخص کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا چاہیے یا نہیں۔ ویڈیو کو بند کرنے سے پہل اب سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دا نالج آف دا ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں گا۔ شکریہ۔ وسلام۔